أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. سورۃ النجم، آیت 11۔ جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا۔ رسالہ ناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، معراج میں جن آیات کبریٰ کا نظارہ کیا ان میں سے ایک تو حضرت جبرائیل کا اپنی شکل و صورت میں نظر آنا تھا، اور دیگر بہت سی آیات الہی، بہت سے آیات ملکوت کا مظاہرہ مشاہدہ ہوا۔ جن چیزوں کا مشاہدہ کیا ان چیزوں کو نگاہ نے جب دیکھا ہے تو دل نے نہیں جھٹلایا۔ عام طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، نظروں سے نگاہوں سے نظر کچھ آتا ہے اور حقیقت میں وہ ہوتا نہیں۔ ایک موقف ہے جو تمام چیزوں کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں نے 700 چیزوں کو گنا ہے جو نظروں سے مشاہدے میں آتی ہے لیکن حقیقت اس کے مطابق نہیں۔ اس میں سے ایک بہت بڑا بھاری بھرکم جہاز دور سے چھوٹا سا پرندے کے برابر نظر آتا ہے۔ وہ نظر چھوٹا سا آتا ہے، وہ حقیقت وہ بہت بڑا ہوتا ہے جہاز۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں نظروں کے دھوکے میں آتی۔ رسالۃ مآب نے جو کچھ دیکھا اس کو دل نے نہیں جھٹلایا، حقیقت کے مطابق۔ رسالۃ مآب نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے ان کا مشاہدہ وہ باقی لوگوں کے مشاہدات کی طرح نہیں تھا۔ مثلاً وحی ہے، رسالۃ مآب وحی کی آواز کو سنتے ہیں۔ جبرائیل نازل ہوتا ہے اور جبرائیل وحی یا براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور وحی کو سنتا ہے۔ رسالۃ مآب ان کانوں سے سنتا ہے، حواس خمسہ سے، جس طرح ہم لوگ ادراک کرتے ہیں، تو حواس خمسہ کے اوپر 100% بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسالۃ مآب وحی کو یہ جو سمعی و بصری طاقت ہے انسانوں میں اس کے ذریعے نہیں سنتے تھے۔ وحی کی آواز کو، وحی کی آواز کو قوہ سماعت کے ذریعے نہیں سنتے تھے۔ یہاں بھی یہی ہے، یہاں پر جو کچھ دیکھا ہے کہ وہ قوہ بصارت کے ذریعے نہیں دیکھا۔ جو کچھ دیکھا ہے اس کو دل نے نہیں جھٹلایا، حقیقت پر مبنی ہے، یعنی اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کا ادراک کیا۔
اس لیے قرآن مجید کو رسالت مآب کے دل پر نازل کیا ہے، فرمایا ہے ہم نے اس قرآن کو رسول کے دل پر نازل کیا ہے۔ اس قوت کو جس سے چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو دل کہتے ہیں۔ پورے وجود کے اوپر قابل شک و تردید نہیں ہوتا، اپنے وجود پر، پورے وجود کے اوپر یہ ادراک ہوتا ہے، وصول فرماتا ہے پورے وجود سے، نہ حواس سے، وحی کو بھی۔ اور یہاں پر جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، وہاں جن چیزوں کا نظارہ کیا وہ بھی پورے وجود سے نظارہ کیا، یہ قلب و بصر دونوں کا اتفاق ہے، یعنی پورے وجود سے۔ لہذا افتمارونہ علی ما یری، تم شک کرتے ہو رسول نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں۔ جی یہاں پر ہمارے دیگر جو مسالک کے مصادر ہیں ان میں لکھا ہے نا کہ رسالت مآب کے اوپر جب وحی نازل ہوئے، اقرأ جب کہہ دیا تو جواب دیا ما انا قاری، پڑھ۔ تو رسول نے جواب دیا میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، کیا پڑھوں گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ متصادم ہے اس قسم کی روایتیں کہ رسول اللہ نے کہا ہو ما انا قاری، یا دیگر عجیب غریب روایات موجود ہیں، وہ سب قرآن کے ساتھ متصادم ہے۔ یہ وحی جو ہے قلب رسول پر، رسالت مآب جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے پورے وجود کے ساتھ دیکھتے ہیں، تمہارے باقی لوگوں کے لیے قابل شک نہیں ہے۔ رسالت مآب پر وحی نازل ہوتی تھی، لوگ پاس بیٹھے ہوتے تھے، لوگ نہیں سنتے تھے، رسالت مآب سن رہے ہوتے تھے، اور ایک کیفیت سی طاری ہوتی تھی رسالت مآب پر جب وحی نازل ہوتی ہے۔ جی وہ عام آواز ہوتی تو دوسرے لوگ بھی سن لیتے، ایسا نہیں ہے، عام آواز نہیں ہے، رسول کے پورے وجود کے ساتھ بات ہوتی تھی۔ یہاں معراج کے اوپر جا کر کے اللہ تعالیٰ کے معجزات کو، ملکوتی نظام کو آپ نے مشاہدہ کیا، وہ مشاہدہ بھی پورے وجود کے ساتھ مشاہدہ کیا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنت المأویٰ، اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا سدرۃ المنتہیٰ کے پاس، جس کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ معراج کی باتیں ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو ایک مرتبہ سدرۃ المنتہیٰ پر دیکھا، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا۔ سات آسمانوں کے بعد اس سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتا تھا، یہ سات آسمانوں سے بالا تر رسالت مآب گئے تھے۔ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس، منتہیٰ یعنی
ختم ہونے کی جو جگہ ہے اس جگہ کو سدرا کہا ہے۔ ایک درخت کا نام بھی سدرا ہے اور اس جگہ کا نام بھی سدرا ہے، اور 7 آسمان اس کائنات کا جو ہے ختم ہونے کی جگہ۔ وہاں پہ بھی ایک مرتبہ جبریل کو اپنی شکل میں دیکھ لیا۔ عندہا جنت المأوا، جنت مأوا وہاں پر ہے۔ جنت المأوا 7 آسمانوں کے ختم ہونے کے بعد جنت المأوا آ جاتی ہے۔ اس کے مطابق عندہا جنت سدرۃ المنتہا کے پاس جنت مأوا ہے۔ اس کائنات کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہے۔ آج کل کے سائنسدان لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں، اربوں کی تعداد میں کہکشاؤں کو۔ کہکشاں اس جھرمٹ کو کہتے ہیں جس میں اربوں ستارے ہوتے ہیں۔ ہم ایک کہکشاں میں ہیں، ہم لوگ، ہمارا سورج جو ہے ایک کہکشاں کے کونے میں ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کائنات میں اپنا ایڈریس بتاؤ، آپ کائنات کی کس جگہ ہیں، آپ کہیں گے کوئی نہیں پتہ، کوئی اپنے ایڈریس کا پتہ نہیں ہم کو، ہم کائنات کی کس جگہ ہیں۔ اربوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، ان اربوں کہکشاؤں میں ہمارا کہکشاں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے کہکشاں کی۔ ہمارے کہکشاں میں اربوں ستارے موجود ہیں، ان اربوں ستاروں میں ہمارے سورج ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، اس میں ہم لوگ رہتے ہیں بس۔ اس کائنات میں ہم کو اپنا ایڈریس کا نہیں کوئی پتہ۔ اربوں کی تعداد میں یہ جو کہکشائیں ہیں وہ کتنا دور ہے وہ قابل بحث گفتگو نہیں ہے یہاں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے نزدیک ترین سماء دنیا، ادنا ترین نزدیک ترین آسمان کو ستاروں سے مزین کیا۔ اس کا مطلب یہ اتنے ستارے ہیں وہ آسمان اول میں ہیں، آسمان دوم سوم چہاروں کا انسان کو نہیں پتہ، 7 آسمانوں کا کوئی نہیں پتہ۔ بہرحال 7 آسمان ہیں، اور پہلے آسمان میں اربوں کہکشاں ہیں، پہلے آسمان بظاہر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کے مطابق۔ اور پھر سدرۃ المنتہا آتا ہے کہ 7 آسمان ختم ہوتے ہیں، منتہا ختم ہونے کی جگہ۔ عندہا جنت المأوا، جنت مأوا وہاں پر ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، اہل زمین کے لیے، اہل دنیا کے لیے۔ یہ اس کائنات کے بارے میں ہم نہیں سمجھ سکتے، اور وہاں جنت المأوا ہے، جنت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال یہاں پر قرآن مجید کا جو ظاہری معنی ہے وہ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی،
اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، سدرۃ المنتہا، اور اس سدرہ کے اوپر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ کیا چھا رہا تھا؟ ما یغشا، جو چھا رہا تھا۔ ابہام، وضاحت نہیں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے وہ سدرۃ المنتہا کے اوپر کیا چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نے نہ انحراف کیا نہ تجاوز۔ وہی بات ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ نے اس حقیقت کبریٰ کو دیکھنے میں کسی قسم کی غلطی نہیں کی۔ ما زاغ البصر، زیغ انحراف کو کہتے ہیں، طغیٰ طغیان تجاوز کرنے کہتے ہیں، نہ کوتاہی کی نہ زیادتی کی، حقیقت پر مبنی تھی رسالۃ مآب کی نگاہ۔ رسالۃ مآب نے ان حقائق کے ادراک میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کی، زیادتی بھی نہیں کی، حقیقت بینی پر مبنی۔ رسالۃ مآب نے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ دیکھ کہ اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھی وہاں، اللہ کے ملکوتی نظام انسان کے وہم و خیال میں نہیں آتا، انسان کی سمجھ میں کیا آتا ہے اس کائنات کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں معجزات کی حقیقت کس کو پتہ چلتا ہے؟ بڑی نشانیاں دیکھی اللہ کی۔ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، آیات کبریٰ کا مشاہدہ کیا، اللہ کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا رسالۃ مآب نے۔ وہ بڑی نشانیاں کیا تھی؟ اس کو ابہام میں رکھا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر رأى رؤیت سے مراد یہ لیتے ہیں جبرائیل نہیں، اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے وہاں۔ اور پھر توجیہ بھی کچھ لوگ توجیہ کرتے ہیں، اللہ کو دیکھا ہے، رؤیت بصری نہیں، رؤیت قلبی سے دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، یعنی اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے وہاں جا کر، یہ مراد ہے۔ ہم کہتے ہیں لفظ ہے رؤیت، رؤیت مشاہدہ، دیدنی، معرفت کو رؤیا نہیں کہا ہے قرآن نے۔ ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں قرآن پر بھروسہ کر کے، قرآن نے کسی جگہ بھی معرفت کے لیے لفظ رؤیت استعمال نہیں کی، لہذا ہم یہاں رأى من آیات ربہ، رب کی آیات دیکھا ہے، خود رب کو نہیں دیکھا۔
یہ بھی ظاہر قرآن کے بھی خلاف ہے یہ تفسیر۔ مثال المآب کو اللہ تعالیٰ کے ملکوتی نظام کا مشاہدہ کرایا، بڑی معجزات دکھائے اللہ کے ملکوتی کائناتی نظام کا ملاحظہ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات، ہمارے توہم و گمان میں نہیں آتا۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کا نظام حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ ادھر بھی یہی بات ہے، ابراہیم کو ملکوت کا مشاہدہ کرایا تاکہ ابراہیم یقین کے اس منزل پر آ جائے۔ آتش نمرود میں پھینکا جا رہا تھا منجنیق کے ساتھ باندھ کر، بہت ایک لمبی لکڑی اس کے سرے کے اوپر باندھ کر کے اس کو یوں گھما کر بہت بڑی آتش اس میں پھینکا جا رہا تھا۔ اس وقت جبرائیل آتا ہے حضرت ابراہیم کے پاس، الک حاجہ، ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ ابراہیم جواب میں دیتے ہیں اما الیک فلا، تیرے ساتھ کوئی کام نہیں۔ اتنا میں نہیں لاتے ابراہیم حضرت جبرائیل کو، وہ باعظمت فرشتہ رحمت خدا کا پیغام رسان، اما الیک فلا، وہ یقین کے اس منزل کے اوپر فائز تھے، جبرائیل کو اعتنا میں نہیں لاتے تھے ابراہیم۔ رسالۃ مآب کا درجہ ابراہیم سے بھی بہت اونچا ہے۔ وہ مقام یقین کے اوپر فائز کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، اپنے پاس یعنی اپنے آیات الہی، بڑی بڑی نشانیوں کے پاس بلایا، ملکوتی نظام دکھایا کہ یقین کے اس منزل پر فائز ہو جائیں۔ اس کے بعد جبرائیل امین تک کو اعتنا میں نہیں لاتا، یہ اپنے اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ اور یقین ہے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ کہاں بھلا تم لوگ لات اور عزیٰ کو تم لوگوں نے دیکھا ہے، اور پھر تیسرے منات کو بھی؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو پھر غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ اللات، عزیٰ، منات، یہ تین بتوں کا نام ہے، تین بت۔ ایک بت کا نام لات ہے، دوسرے کا نام عزیٰ ہے، تیسرے کا نام منات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم ملکوتی نظام کہاں، اور یہ پتھر کے بت جن کا یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ کہاں؟ ابھی ہم معلومات کے لیے بتاتے ہیں آپ کو یہ لات و عزیٰ و منات کیا ہے۔ یہ وہ تین بت ہے جن کے یہ لوگ پوجا کرتے تھے، ان کا رب ہے، رب، لوگوں کی قسمت ہے ان کے ہاتھ میں، ان تین بتوں کے ہاتھ۔ لات اس بت کو کہتے ہیں جس کی بنی ثقیف
پوجا کرتے تھے۔ یہ بت طائف میں نصب تھا۔ لات اللہ کی تانیث ہے، یعنی ان کا مؤنث معبود، اللہ مذکر، لات مؤنث۔ اللہ کی تانیث ہے، یعنی اللہ صاحبہ، لات کا مطلب یہ ہوتا ہے نا۔ ہماری زبان میں اس کا ترجمہ بنتا ہے لات صاحبہ، اللہ صاحبہ، معاذ اللہ۔ عزا یہ قریش کا بت تھا، عزت والی معبود۔ عزا عزت والی، یہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں نصب تھا۔ جنگ احد میں ابو سفیان نعرہ لگایا تھا، نحن لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تم مسلمانوں کے پاس عزا نہیں ہے۔ مثال باب نے فرمایا اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ وہ نعرہ بازی ہوتی ہے نا، یہ بھی ہوا تھا۔ ابو سفیان کا نعرہ تھا، نحن لنا العزا ولا عزا لکم۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اس کا جواب۔ یہ قریش کا بت تھا نا، اس لیے یہ ابو سفیان کا یہ نعرہ تھا احد میں۔ منات یہ بت مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید کے مقام پر نصب تھا۔ اس بت کی پوجا کرنے والے خزاعہ اور خزرج کے لوگ تھے۔ ومنات الثالثۃ الاخری، اور اس بت کے تیسرے اور اخری کی تعبیر سے ثالثہ تیسرا اور اخری اور تیسرا منات، یہ کم اہمیت کے معبود تھے۔ ان کے ہاں معبودوں کی درجہ بندی تھی، بہت اہم معبود، کم درجے کے معبود۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں؟ یہاں پر ایک داستان غرانیق ہے، ادھر داستان غرانیق، اس پر ہم پھر تھوڑی سی گفتگو ہے، اس میں ہونا چاہیے، ہم وہ آئندہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔